اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قوی مومن، اسٹرانگ مومن زیادہ قبول ہے کمزور مومن سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی بات تو نہیں کرتے نا. یس اسلام میں ویلفیئر سسٹم ہے، بٹ انٹائر اسٹیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن ویلفیئر. وہ کمانے والا ہاتھ سے وہ زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنسبت نہ کمانے والا. اور کمانا از ناٹ دا پوائنٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ لوگوں کی محتاجی میں نہ رہو، آپ انٹلیکچولی کسی کی محتاجی میں نہ رہو، آپ اسپرچولی کسی کی محتاجی میں نہ رہو، آپ فائنینشلی کسی کی محتاجی میں نہ رہو، آپ ایموشنلی آپ کی ڈیپینڈنسی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہو. بولا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تجھے سزا دے رہا ہوں لیکن تجھے پتہ نہیں چلتا. میں تجھے سزا دیتا ہوں لیکن تجھے پتہ نہیں چلتا. کیا میں نے تیرے دل سے وہ مٹھاس چھین نہیں لی جو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب حاصل کرنے کو کا احساس رکھتا تھا؟ کیا میں نے تیرے دل کو سخت نہیں کر دیا؟ اور دل کا سخت ہونا سب سے بڑا ایک سزا ہے کہ دل آپ کا میرا سخت ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل سخت کرے. اور اللہ تعالیٰ یہ سخت دے دیں گے تمہیں جو ہے نہ قیام میں مزہ آئے گا، نہ اللہ کی عبادت میں مزہ آئے گا، تمہارے دل میں نہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا دل چاہے گا، تمہارا دل جو ہے نا بالکل سخت ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا دل سخت کر دیتے ہیں کہ اس کے دل کو رونا نہیں آتا. اور اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے اعمال، اس کی سوچ، اس کی بدگمانیاں، اس کے بدنیتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو محروم کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو یہ بھی سزا دیتے ہیں کہ ظاہری طور پہ دنیا میں نہ نظر آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات اثر ہی نہیں کرتی. شاید جیسے امام غزالی تھے یا کون سے تھے، انہوں نے بولا، ہمیں ایگزیکٹلی نام نہیں، بٹ دا اسٹوری ان اٹ سیلف، کہ ایک شخص تھا وہ کبھی نماز مس نہیں کرتا تھا. پہلی صف میں کھڑا ہوگا، 40 سال سے عبادت کر رہا ہے. پھر اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اللہ سے ناراض ہو گیا اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کرنا شروع کر دی اور پھر وہ مسجد میں نظر نہیں آنے لگا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تب جانا کہ اس کی عبادت صرف عادت تھی. ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کی عبادت عادت ہوتی ہے. ہم تراویح پڑھیں گے عادتاً، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، لیکن ہم عادت کو امپروو کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدم بہ قدم آگے بڑھائے. بہت زیادہ بڑے قدم نہ ہوں لیکن ہم کم از کم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جہاں پیچھے ہو جائیں وہاں پہ واپس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بیکاز دس از واٹ دی انٹائر لائف از اباؤٹ. ہاؤ مچ یو ٹرائی. آپ کتنی کوشش کرتے ہو کہ میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کروں، کہ میرا جو پچھلا دن ہے، آج آنے والا دن مجھے ایک امپروومنٹ والا نظر آئے، کہ میں سوچوں اس بات کو کہ میں کیا چیزوں کے بارے میں. دس از دا موسٹ the greatest struggle people are going through, youngsters, is gratefulness. آج آپ کے دل میں ناشکری آ گئی، احساس کمتری آ گئی. وہ آج کل حالات چلے ہوئے نا کہ وہ پہلے جشن آزادی میں نعرہ لگاتے تھے پاکستان زندہ باد، اب کہتے ہیں وہ پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ تو میں کیا کروں ایسا، نیمز آ رہی ہے نا، میں کیا کروں ایسا کہ مجھے یہ گورنمنٹ خود ہی پاکستان سے نکال دے. تو وہ بات، بٹ ان دی اینڈ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھے گا اس کے لیے. تو میں اکنامکس پڑھا رہا ہوتا ہوں، بچوں کو بولتا ہوں کہ بیٹا یہ جو سیلری ویج والا ہے نا اسی بیچارے پہ ہوگی، اسی پہ ٹیکسز لگیں گے اور اس پہ جو مہنگائی ہوگی اسی کے خرید و فروخت میں ہوگا. ورنہ باقی جو جس کے معاملات چل رہے ہیں وہ تو باقی چلتے رہیں گے. یہاں پہ جتنی کیش کے اوپر پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہوتا کہ جنا کہ کتنا لوگوں کی ہیپینس انڈیکس کے حساب سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لوگ پوری کپڑا مارکیٹ جو ہے کیش پہ چل رہی، کچھ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا. بٹ اینی کیس اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کا اعمال کا نہ بتاؤں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی گمراہ کر دیا. کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ بیٹا تسلیم کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے اپنی زندگی میں شادی بھی نہیں کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کرسچینٹی ہے ان میں سب سے جو پاکیزہ اور درست اور صالح لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو پریسٹ اور ننس. اب آپ کے بہترین لوگ جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے شادی کرنے کی، اور شادی نہیں کریں گے تو جو برے لوگ ہیں بڑھتے جائیں گے اور نیک لوگ جو ہیں ختم ہوتے جائیں گے، کیونکہ ان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہماری ریلیجن میں یہ پائٹی کا معیار نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کرو، آپ شادی نہ کرو، اور یا آپ جو ہے دنیا کی اپنی اس سے، یا اپنے آپ کو مال سے کم دور کر دو. مجھے کچھ پیرنٹس کا فون آیا کہ میرا بچہ بہت ریلیجسلی انکلائنڈ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ بھی نہ پڑھوں، یونیورسٹی کی لائف بھی نہ وہ کروں، کام بھی نہ کروں. تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آئی تھنک وہ بہت ذیل میں بہت نئے تھے. تو میں نے ان کو بولا چلیں دس ون تھنگ دیٹ آئی کین میک یو انڈرسٹینڈ، دس ون تھنگ دیٹ لائف ول میک یو انڈرسٹینڈ. بٹ میں نے یہ بات بولی تھی کہ دیکھیے دیر از ون تھنگ دیٹ آپ جب شادی شدہ ہوگے، آپ کے بچے ہوں گے،
then you're going to feel that کہ جو ہے کہ I need to provide for them. ان کو میں کسی کا محتاج نہ کروں. آج میرے چیلنجز اتنے ہیں کہ میں ان کو فائنینشلی وہ بیسک ایلیمنٹ آف ایجوکیشن اور چیزیں اور وہ لگژریز دے سکوں جو جائز لگژریز ہیں، تاکہ کم از کم یہ کسی کے سامنے کمزور نہ رہیں اور نہ میں کسی کے سامنے کمزور رہوں. میرے پاس بھی ایک لیول آف ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قوی مومن، اسٹرانگ مومن زیادہ قبول ہے کمزور مومن سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی بات تو نہیں کرتے نا. یس، اسلام میں ویلفیئر سسٹم ہے، بٹ انٹائر اسٹیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن ویلفیئر. وہ کمانے والا ہاتھ سے وہ زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنسبت نہ کمانے والا. اور کمانا از ناٹ دا پوائنٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ لوگوں کی محتاجی میں نہ رہو، آپ انٹلیکچولی کسی کی محتاجی میں نہ رہو، آپ اسپرچولی کسی کی محتاجی میں نہ رہو، آپ فائنینشلی کسی کی محتاجی میں نہ رہو، آپ ایموشنلی آپ کی ڈپینڈنسی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یہ بات کی ایڈوائز دی کہ آپ کسی سے مدد نہیں مانگنا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں. تو وہ صحابہ جو تھے اگر ان کی گھوڑے پہ سواری ہوتی تھی اور ان کی چھڑی بھی گر جاتی تھی تو کسی سے اٹھانے کے لیے نہیں بولتے تھے، بیکاز ان کا اکرام نہ ہو. بیکاز سم پرسنالٹیز آر سپوز ٹو مینٹین دس، اسپیشلی جو دعات ہیں. اور آپ نے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ آپ کے دل میں تکبر ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ دین ایسوسیٹڈ ہے. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیومیلیشن کریں گے، آپ کو گرائیں گے، تو ان کو موقع ملے گا دین کو کے کرائٹیریا کو وہ نیچے کریں. سو وی ہیو ٹو بی ابو دس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ انکار کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات سے. اور میں یہ بات اپنی ذاتی طور پہ بول رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں بول رہا، میں بھول جاتا ہوں، میں خود بھول جاتا ہوں. I keep forgetting that I have to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala one day. And the moment I realize میں اپنی ایکشنز اور اپنے بیہیویئر اور اپنی نماز کی سستی اور چستی میں فرق دیکھتا ہوں. And this is why we need to keep reminding ourselves. It's very important کہ آپ کس طرح کے سوشل سرکل میں بیٹھتے ہو. آپ کا سوشل سرکل کیا ہے؟ میں ارلی مارننگ اگر قرآن پڑھوں فجر کی نماز کے بعد، I feel the difference in my energy, in my positivity because of one page یا 2 page یا 3 pages of Quran that I read on that day. And the other day جو میں نہیں ہوتا، جس میں میرے اذکار بیٹھ کے سکون سے نہیں ہوتے، جہاں پہ میری نماز سکون سے بیٹھ کر نہیں ہوتی، and I'm in a state of ہری ہر جگہ پر، I realize کہ this is my breakfast which is more important than my physical breakfast. اور اسی لیے اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے جو اعمال تھے جو اس نے اپنے آس پاس جمع کر کے رکھے تھے، کہ شاید وہ بہت امید رکھتا تھا کہ شاید اس کو وہ لوگا. اللہ سبحانہ قرآن میں ایک اور جگہ کہتے ہیں وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، کہ ان کی جو شکلیں ہوں گی نا وہ جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی سے، ان کے جو اعمال ہوں گے نا وہ ضائع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. اور یہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک دولہا آ رہا ہو تو اس کو بڑا باجے کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوتی ہے، جہنمیوں کو بھی لے کے جائیں گے بارات کے ساتھ، ان کے ساتھ چلنے والے اور ان کی جو ہے. اور یہ ہیومیلیشن ہوگی، خالی فزیکل عذاب نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ پاسبلٹی بتاتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آنے کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال ہی خسارے والے ہوں گے. خسارے والے کیا ہوں گے؟ کہ ان کے اعمال کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا. امیجن کریں، اب دنیا کی ایگزامپل ہے، اب آپ چلیں ایک ایگزامپل ہے، آپ کے کتنے فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ؟ جی میرے 2.3 ملین ہیں. بٹ فار اے بلیور اس کی 2.3 از بیسکلی ورتھ نتھنگ. یا آج آپ بولیں کہ میری ڈیجیٹل کرنسی ہے، بٹ کوائن میں میں نے کیا ہوا ہے، I'm a millionaire، بیچارہ پاکستان میں لے کے ہی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، یا اس کو نہیں کرا سکتا، کل کو سب وائپ آؤٹ ہو جائے، بس آپ بولو کہ دس واز ناٹ ورتھ اینی تھنگ بیکاز اٹ واز ڈیجیٹل کرنسی. آج ریئل ورلڈ ویلیو میں اس کو کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن جو ان کے ویٹ رکھیں گے اعمال کے اندر، لائک I'm sorry, we can't give you any payback. Why? Because this was worth nothing. Because you did not do this for the sake of Allah سبحانہ وتعالیٰ. تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا. یہ تمہارے سامنے شاید یہ پہاڑ ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے یہ حبام منصورہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مٹی بن کے اڑ گیا ہے، دھول مٹ کے اڑ گیا ہے. آن دس ڈے فرق ہو جائے گا. پرانی قوموں کو یہ بات دی گئی تھی ہمارے پر، وہ کہ ہمارے اعمال چھپائے گئے، ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں چھپائے گئے. پہلی قوموں کو قربانیاں قبول ہو جاتی تھی یا ناقبول ہوتی تھی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کے بیٹے نے دوسرے کو مارا تھا کہ اس نے جب اپنی قربانی رکھی
تو ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی قبول نہیں، آسمان سے آ گئی اور اس نے قبول کر لیا اس کو، تو اس نے بولا میرا قبول ہوتا ہے اس کا قبول نہیں ہوتا، اس نے حسد کرنا شروع کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے اوپر یہ فضل رکھا ہے کہ آپ کے اور میرے اعمال چھپے ہوئے ہیں کہ قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن قبولیت کا ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے معاملات قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق دیتا ہے۔ ویسے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس دن جب جبرائیل علیہ السلام میزان میں اس میجرمنٹ کے لیے ڈالیں گے اعمال کہ اس میں ساتوں آسمان آ جائیں، اس میں پوری کائنات آ جائے، اس میں تمام جو بھی ملٹی ورس ہے وہ آ جائے، اس کے اندر جو بھی آپ امیجنیشن میں لے کر آئیں، لیکن اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ دے آر ڈیفالٹرز، ان کا صرف جزا یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، بما کفروا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از دا بیٹل بٹوین بلیورز اینڈ ڈس بلیورز، who is in the army of Allah subhanahu wa ta'ala and who is in the army of shaitan, because this is what the battle is about. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے میری آیات اور میرے رسول کو ایک مذاق کے طور پہ ٹریٹ کیا، that this is what they used to do۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا قرآن میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، کہ ان کی اعمال کی اگزامپل اس طرح سے کہ وہ ایک ریگستان میں ہیں تو ان کو سامنے نظر آتا ہے کہ ان کی اعمال ایسے ہیں جیسے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ معراج جو ہوتا ہے پانی کا وہ بہت یقینی طور پر دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ایک ویپر کی طرح اڑ جائے گا، ان کے اعمال کچھ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اور یہ سب سے بڑی ہیومیلیشن ہوگی کہ انسان ایکسپیکٹ کرے کہ میرے اعمال بہت مجھے ریٹرنز دیں گے، لیکن ان کے اعمال ان کو کوئی واپس ان کو نہیں ریٹرن دیا کریں گے۔ اور اسی لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کرتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے ایمان لائے۔ اچھا، جہاں بھی ایمان کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ایکشنز کی بات ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عامل الصالحات بہت زیادہ اعمال نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے بہت زیادہ اعمال کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ نے پہاڑ چڑھ جانا ہے، آپ نے تھکا دینا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ has asked you minimum کہ آپ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، ایمان لے آئیں عمل صالح کریں۔ عمل صالح آپ کو آج آپ کو جنت میں جانے کے لیے سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، obligatory ہے، نوافل کو اگر پڑھنا ہے کتنی نوافل پڑھنی ہے that's totally up to you، پر آپ کو منیمم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیے جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ہم ان کو جنت الفردوس دیں گے ایز اے ٹریٹ، ایز اے ایپیٹائزر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مانگنا ہو، اگر ہم نے تمہیں مانگنا ہو تو تم جنت الفردوس الاعلیٰ مانگو، کیونکہ یو آر ناٹ اے میڈیوکر امہ، یو ناٹ آسکنگ بیکاز تمہیں اپنے اعمال کی ریٹرن میں مانگنا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دینے کی اوپر جو ہے یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ دیکھیے جب آپ کسی بہت ہی جنرس اور بہت ہی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ اس کی جنروسٹی کے حساب سے مانگتے ہیں، آپ اپنی اوقات کے حساب سے نہیں مانگتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو تمام مخلوقات کو دے دے تو اللہ تعالیٰ کی تو خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، بیکاز ہی از دا ون ہو کین کریٹ فرام نتھنگنیس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں کہا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس، اگر تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، if you ask for heaven then ask for the highest level of paradise فإنه على الجنة وأوسط، وہ سب سے اونچی لیول کی جنت ہے، الجنہ منہ تفجر انہار الجنہ، جس میں سے باقی جو اس کے اندر سے نہریں جو نکلتی ہیں باقی جنتوں میں جاتی ہیں، اس میں سے جو اللہ کے عرش کے نیچے سے جنت وہ آتی ہے اسے وہ ریسیو کرتی ہے اور ادھر سے باقی جنتوں میں جو ہے نہریں جاتی ہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آپ کوئی عام آدمی نہیں ہو، آپ کو اللہ نے وہ نعمت دی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اگر مانگنا ہے جنت تو اللہ تعالیٰ سے ہائیسٹ لیول آف پیراڈائز مانگو، اینڈ دیٹ از بیکاز یو آسکنگ بیکاز یو نو دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کی مرسی کیا ہے؟ اللہ کی مرسی یہ ہے کہ اللہ کی مرسی کے 100 پورشنز ہیں، اور اللہ کی مرسی کے 100 پورشن میں سے اللہ تعالیٰ نے خالی ایک پورشن اس دنیا میں اتارا ہے جو آپ ماں میں دیکھتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دس از اے میڈ اپ اسٹیٹمنٹ، there is no base for this statement۔
meaning Allah subhanahu wa ta'ala is not loving you 70 times more than your mother, he is like loves you way more. اگر اس ایک پورشن کو پوری دنیا میں اگر بانٹ دیا جائے تب جا کے وہ جانور بچے کو دیکھ کے جو پیار آتا ہے ماں کے دل میں، انسانیت کے، یہ سارے ایک پورشن کا نتیجہ ہے. 99 پورشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرسی کے قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے استعمال کریں گے، اپنے ماننے والوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مانگنے کے لیے، آپ مانگنا ہے تو جنت فردوس الاعلیٰ مانگو، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ اس میں سے کبھی نکلنے کی تمنا نہیں کریں گے. بیکاز the supply is unlimited، کبھی ختم نہ ہونے والا، اور جو مانگو مل رہا ہے. ایک روایت ہے، کچھ کمزور روایت ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ صحیح روایت، کیونکہ ضعیف حدیث کا بھی اصول ہے، ضعیف حدیث ایسے نہیں اٹھا لی جاتی. صحیح حدیث فضائل میں بھی تب قبول ہوگی جب اس کا اصل موجود ہوگا. میننگ اگر میں بولوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بے تحاشا ثواب ہے، اب ایک ضعیف حدیث میں آ رہا ہے کہ 1 وقت کی نماز پڑھنے کے 27,000 کے برابر اس کے ثواب ملتا ہے نمازوں کا، تو میں بولوں گا ٹھیک ہے ضعیف حدیث ہے لیکن اس کا اصل موجود ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بے تحاشا ثواب ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ضعیف حدیث ہے جو ویکنس ہے حدیث کے اندر، جس کو آپ کسی اصل کی طرح دیں تو پھر آپ اس کو نہیں ایک حکم کی بنا سکتے. پر نہیں کہ صحیح حدیث کی بیسس پہ ہی اس حدیث کو بھی میننگ میں لیا ہے کہ سب سے آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ نکالیں گے اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں جب وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دریا میں ڈالیں گے جہاں سے وہ بالکل فریش ہوگا لیکن ابھی بھی بہت خستہ حالت میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک درخت اگائیں گے اور اس سے خوبصورت درخت اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب جانے دے، میں اس کے سائے میں رہ کر نرشمنٹ حاصل کروں گا، میں اس درخت کے نیچے رہ کر کھاؤں گا، میں اس میں وہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ کیا تم اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگو گے؟ بولے اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا، بیکاز دس از مائی الٹیمیٹ گول ناؤ ٹو بی انڈر دیٹ ٹری. کیا درخت ہوگا وہ؟ تو جب وہ اس درخت کے پاس رہے گا، اس پہ وقت گزارے گا، اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بہترین درخت پیدا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر سکتے ہیں. وہ ایک دم نکلے گا، وہ دیکھے گا، اس کے تمنا چاہے گی، اللہ تعالیٰ سے بولے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب جانے دے. اللہ تعالیٰ بولے تم نے تو وعدہ کیا تھا. بولتا ہے کہ نہیں اللہ اس کے بعد نہیں مانگوں گا. تو اس کے بعد جائے گا، وہ اس کے اندر رہے گا، اس سے بہتر درخت ہوگا وہ، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور درخت سے بہتر نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے کرتے مانگتا رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو جنت کی دیواروں کی باؤنڈری کے پاس لے آئیں گے اور پھر بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھے گا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی جو نعمت ہے اس کا احساس ہو رہا ہوگا. وہ بولے گا یا اللہ مجھے اس کی دیوار کے پاس رہنے دے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اے بنی آدم تمہیں کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرتی، تم نے تو بولا تو تم نہیں مانگو گے. اچھا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کلام کر رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ بول بھی سکتا ہاں ہو گیا، نہیں ہوا، لیکن اللہ کلام کر رہا ہے. اللہ ایک اس سے بات کر رہا ہے جو جہنم سے آخر میں نکلا ہے ابھی. اللہ اس سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ جس کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کے لیے، اللہ اس سے بات کر رہا ہے. اللہ از ٹاکنگ ٹو دیٹ پرسن. اللہ بول سکتا ہے تم منہ نہ لگاؤ مجھے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگ سکتے، جا کے تم قبر سے مانگنا شروع ہو گئے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے بولا زمین اور آسمان بھر دو گناہوں سے، پھر بھی میری طرف آؤ گے تو میں سنوں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے بولے گا یا اللہ بس مجھے اندر نہ ڈالیے، اس کی باؤنڈری پہ رہنے دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولیں گے بنی سن آف ایڈم واٹ پلیزز یو. تو اللہ تعالیٰ بولے جاؤ میں نے تمہیں 2 چیزیں دی. ایک یہ کہ تمہاری جنت جو ہوگی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی، اور تمہیں اس میں دوسری چیز ملے گی کہ تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. یہ منیمم لیول آف جنہ ہے کہ یور جنہ از گوئنگ ٹو بی 10 times bigger than this world and it's going to be like in it کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. تو اللہ سبحانہ بولے گا کہ تم دے دیا. یہ آخری بندہ ہے جو جنت میں جا رہا ہے. تو ہائیسٹ لیول آف جنہ جنت فردوس الاعلیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ صرف اس میں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے. اس کے بارے میں جو ان کی نعمتیں ہوں گی، ان کو جو اس میں جو سہولتیں ملیں گی اس میں سے نکلنا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری آیت بن گئی. اللہ تعالیٰ شروع میں بیان کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تعریف کے ساتھ ختم کیا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ ہی ختم کر رہے ہیں. سورۃ الکہف شروع ہوئی تھی اللہ کی تعریف کے ساتھ، کیونکہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ اپنی گریٹنس دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی گریٹنس سے بڑھ کر کسی کی گریٹنس نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دجال تمہیں ظاہری طور پر جو حقیقت دکھائے گا اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریالٹی.
جو ریالٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ جو ہے یہ ریالٹی نہیں ہے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر پورے سمندر اگر انک بن جائیں کسی پین کو سپورٹ کرنے کے لیے، کسی پین کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ انک بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یہاں تک کہ وہ سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اس جیسا سمندر ایک اور بھی لے آئیں۔